نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کوئی معروف نہ رہے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. فلک نظاروں زمین کی بہاروں، فلک نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے منا حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قادر جگر گوشہ حضور شیخ القرآن فخر السادات استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب قادری رضوی، برادر مکرم عالم نبی فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عرب شہزاد رضوی صاحب، مقتدر محتشم حضرات علماء اہل سنت ثنا خانان شیریں لسان، آج کی اس خوبصورت پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتظامیہ مسجد، امام و خطیب، اہل محلہ، انتظامیہ محفل، تمام کی خدمت میں مبارک سر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا، اللہ رب العالمین میری اور آپ سب حضرات کی حاضری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی اس پاکیزہ محفل میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل علامہ عرب شہزاد رضوی صاحب خوبصورت انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کے انداز بیان میں، علم میں، عمل میں مزید برکت نصیب فرمائے۔ حکم ہوا، حاضر ہوا ہوں۔ میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اگر دعا ہوتی تو زیادہ خوبصورت لگتا۔ ماشاءاللہ آپ بڑے باذوق ہو کر بیٹھے اور انہوں نے خوبصورت انداز میں اپنا بیان فرمایا۔ چند گزارشات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید سے جو مقدس کلمات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، میرے کریم مالک نے اہل ایمان کو اپنا احسان نے عظیم یاد کروایا، حالانکہ اس کریم مالک کے احسانات، اس کی کرم نوازیاں ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہیں، ہر سانس پر اس کی کرم نوازی، اس کی مہربانی ہے۔ ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ جس کریم نے اتنی کرم نوازیاں ہم پہ فرمائی ہوئی ہیں، برادران اسلام، اگر یہ سانس کی ڈوری ہماری چل رہی ہے تو ایک ایک سانس کی قیمت کتنی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے موقع پر اسپتال میں جا کر دیکھیں، ایک بندہ دنیا کا مالدار ہو، اولاد والا ہو، بلادری والا ہو، عزت اور مقام والا ہو، اگر آخری وقت آ جاتا ہے تو پورے اسپتال کے ڈاکٹر، بڑی ڈاکٹروں کی ٹیم وہ اس بندے کے قریب ہوگی، لیکن اولاد یا محبت کرنے والے وہ ہر ایک اپنی محبت کو یوں پیش کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب، اے ڈاکٹروں کی ٹیم، جتنا پیسہ لگتا ہے لگ جائے، کوشش کرے ہمارے باپ کا ایک سانس مزید بڑھ جائے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب ڈاکٹر اور ڈاکٹروں کی ٹیم وہ سب مل کر معذرت کرتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے والد کا ایک سانس بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ غور فرمائیے گا، جہاں منہ مانگی قیمت دی جا رہی ہے ایک سانس کے لیے، وہاں اس کریم پہ کرم کے صدقے جائیں جو مالک بن مانگے بغیر معاوضے کے ہمیں ہر لمحے پر سانس کی نعمت عطا فرما رہا ہے۔
کرم نوازی فرما رہا ہے. ایک ایک چیز پہ اگر آپ ڈسکس کریں, ایک ایک چیز کو بیان کریں, گھنٹوں لگ جائیں. اگر ہم ایک ایک چیز پہ غور کریں, کیا خیال ہے اس کریم کا کتنا کرم ہے جس مالک نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے یا نہیں ہے نا؟ تو پھر بولے آپ بھی. اس کریم کا کتنا کرم ہے جس نے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی, سننے کے لیے میرے مالک نے ہمیں کان عطا فرمائے, پکڑنے کے لیے مالک نے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے میرے مولا نے قدم عطا فرما دیے, اور ہر ایک چیز کو تابع کر دیا جب چاہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کو اگر آپ غور کریں, بڑے بڑے طاقت والے جانور بھی ہوں گے, لیکن جب وہ اپنی خوراک کھاتے ہیں نا تو وہ اپنی خوراک کھانے کے لیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خوراک تک لے کر جاتے ہیں, پھر جا کر خوراک کھائیں گے. شیر بڑا طاقت والا, ہاتھی بڑا وجود والا, لیکن جب خوراک کھائے گا سر جھکا کر اپنی خوراک تک جائے گا. صدقے جاؤں مولا کی عظمتوں پہ, جس کریم نے اتنے کرم فرمائے ہم پہ کہ انسان کو فرمایا تو رزق کے آگے بھی نہیں جھک سکتا, بلکہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں جو لقمہ بنا کر خود اٹھا کر تیرے منہ میں ڈالیں گے. اللہ اکبر, کتنی کرم نوازی. یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا سناخان مصطفیٰ. حضرات گرامی, اس کریم کے اتنے کرم, اتنے احسان ہر لمحے ہم پہ ہو رہے ہیں. ہم ایک ایک احسان کا شکر ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی, میں نے پڑھا ایک صوفی تشریف لے کر جا رہے ہیں علم دین حاصل کے لیے, جاتے جاتے راستے میں جوتی ٹوٹ گئی, اس کو مرمت کرانے کے لیے جب جاتے ہیں تو جو مرمت کرنے والا بندہ ہے اس کے سامنے رکھی. اس نے کہا جناب اس کو مرمت کرنے کے اتنے پیسے لگیں گے. آپ نے کہا میں تو دین کے لیے نکلا ہوا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, مسافر ہوں, جا رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا جناب میں تو مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اگر مجھے پیسہ ملے گا, مزدوری ملے گی تو کام کروں گا, اگر نہیں کرتا تو شام بچوں کا رزق کا معاملہ ہے. جوتی لی, آگے چل پڑے. دل میں فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ مولا تیرے راستے پہ چلا ہوں, دنیا والوں کے لیے تو نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں, بڑے کرم نوازیاں فرما رہا ہے. دنیا کی آرائش کے اندر, دنیا کی جناب والا عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارنے والے گزار رہے ہیں, لیکن تیرے راستے پر نکلنے والے کا حال یہ ہے کہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. اگر جوتی ٹوٹ جاتی ہے مرمت کرانے کے لیے جیب میں پیسہ نہیں ہے. فرماتے ہیں میں آگے بڑھا, چند قدم آگے چلتا ہوں, مسجد کے مینار سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. جب یہ آواز سنی ہے مسجد کی طرف پڑا, میں نے کہا سفر آگے پر ہوتا رہے گا, پہلے رب کی بارگاہ کے اندر جا کر نماز ادا کرتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, پھر اس کے راستے پر نکلوں گا. فرماتے ہیں جو ہی مسجد کے دروازے پر پہنچا, میں نے کیا دیکھا, دروازے کے پر جناب والا ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے, ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے نام پہ مانگتا بھی جا رہا ہے. لیکن جب میں نے مانگنے والے کو دیکھا تو جناب والا وہ تو پاؤں سے معروم تھا, اس کے پاؤں نہیں تھے, پاؤں سے معذور آدمی بیٹھا ہوا تھا. دوڑ کر مسجد کے اندر جا کر سر سجدے میں رکھ کر اپنے مولا سے معافی مانگنے لگا, میرے مالک مجھے معاف فرما دے, میں تو تیری بارگاہ کے اندر جوتی کا گلہ کر رہا تھا, جوتی مرمت کرانے کا اگر میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں اس کا گلہ کر رہا تھا, اپنے دل کے اندر یہ شکوہ لا رہا تھا, یا اللہ تیرا کرم ہے, تو نے مجھے جوتی دی ہے یا نہیں دی, چلنے کے لیے قدم تو عطا فرمائے ہوئے. برادران اسلام, ایک ایک اس کی نعمت, ایک ایک اس کا کرم نوازی, اس میرے مالک کریم جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہوئے ہیں. ایک جناب والا فقیر فرماتے ہیں میں جنگل کے اندر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, بادشاہ وقت آیا, وہاں
جنگل کے اندر شکار کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزری ہوئی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا گزارتا جا رہا ہے۔ جب فقیر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ کیا دور تھے کہ فقیروں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن فقیر اپنی طرف توجہ نہیں دلاتا، بلکہ ہر آنے والے کا رابطہ مولا سے بحال کرا دیا کرتا ہے۔ برادران اسلام، جب وہ فقیر سے ملاقات ہوتی ہے، فقیر کو پتا ہے یہ غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ رسول کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ فقیر کامل نے جناب والا بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بڑی بادشاہی، وہ ذرا ہے، نوکر چاکر ہیں، آگے پیچھے جناب والا نعرے لگانے والے، استقبال کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جواب دے کر چلے جائیے گا۔ بادشاہ نے کہا، فقیر اور جھوپڑی میں رہنے والے، پتا تیرا کیا سوال ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہا، بادشاہ سلامت، بس اتنا سوال ہے، اگر آپ جنگل میں جا رہے ہیں، جیسے ابھی شکار کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، یہاں اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو، پانی کی طلب بڑھتی چلی جائے، پیاس جناب والا جان لینے پر چلی جائے، اگر جان جا رہی ہو تو بتائیے کیا کریں گے؟ بادشاہ غصے میں آ کر کہنے لگا، فقیر مجھ سے یہ چھوٹے سوال کرتا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میں پانی کا ایک ایک قطرہ خرید کر بھی اپنے لیے انتظام کر سکتا ہوں۔ فقیر نے کہا، اگر آپ کی کوشش کے باوجود پانی نہ ملے، بادشاہ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، اوے فقیر، میری اتنی بڑی بادشاہی ہے، میں آدھی بادشاہی لگا کر پانی کا گلاس لے سکتا ہوں۔ فقیر نے اگلی بات فرما دی، فرمایا، اگر آدھی بادشاہی دے کر ایک پانی کا گلاس لے سکتے ہو، پانی تم نے پی لیا، پیٹ کے اندر چلا گیا، اب نکلنے کا راستے سے وہ نکل نہیں رہا، اب بتائیے اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، میں باقی آدھی بادشاہی دے کر علاج کرا کر نکال سکتا ہوں۔ فقیر سمجھ گیا بات موقع پہ آ گئی ہے، تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، فرمانے لگے، ہوئے بادشاہ، جس بادشاہی کی وجہ سے رب رسول کو چھوڑ بیٹھا ہے، تیری ساری کی ساری بادشاہی تو ایک پانی کے گلاس پر ختم ہو رہی ہے، ایک پانی کے گلاس پہ ختم ہو رہی ہے، پھر چھوڑنا ان سارے معاملات کو، بادشاہی بھی کر لیکن رسول اللہ کی غلامی میں آ کر اس لیے کہ اس مولا سے دور کیوں جا رہا ہے جو تیری ساری بادشاہی ایک پانی کے گلاس پہ جا رہی ہے، وہ کریم کتنا بڑا ہے، تو جب جاتا ہے وہ بن مانگے تمہیں پانی عطا فرما رہا ہے۔ اسلام میں عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھیں، ایک ایک اس کی کرم نوازی کو دیکھیں، ایک ایک اس کے احسان کو اگر ہم دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہماری ساری زندگی ایک اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں ہمارے صرف ہو جائے، نہ ہم آنکھ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ زبان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ کان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ نہ پاؤں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، نہ باقی کسی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام میں اتنی بڑی کرم نوازیاں فرمانے والا میرا مالک، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھیے، علامہ صاحب تشریف فرمائے، حضور قبلہ شاہ کی جلوہ فرما ہے، باقی علماء کرام تشریف فرمائے، پوچھ لیجئے برادران اسلام، الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا، اے میرے بندے میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں چلنے کے لیے قدم عطا فرما دیے۔ نانا میرا بھائی کسی چیز کو بھی بیان نہیں کیا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا ایک ایسا مقام بھی آ جاتا ہے، فرمایا میرے بندو میں نے ساری کائنات تمہارے لیے بنا کر تمہارے قبضے میں رکھ دیے، احسان نہیں جتلا رہا، لیکن ہاں اب ذرا آنا دھیان کرنا، اب میں خدا ہو کر بھی احسان جتلا رہا ہوں۔ میرے مولا جب سارے قرآن میں کسی نعمت کے ملنے پر تو نے احسان نہ جتلایا، یا اللہ اب کس چیز پر احسان جتلا رہا ہے؟ فرمایا ساری کائنات کی نعمتیں دینے والا خدا ہو کر احسان نہیں جتلا رہا،
اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ساری کائنات کی نعمتیں دینے والا رب ہو کر جب کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا رہا، ایک نعمت عظمیٰ پر احسان جتلا رہا ہوں، یا اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا اپنے مقدر پہ ناز کرو، اور رب نے تمہیں آمنہ کے لال جیسا نبی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جتنے بیٹھے تھے سبحان اللہ نہیں ہوئی ہے، میں علامہ صاحب کی طرح نہیں طرز لگا سکتا، وہ ان کا اپنا ایک انداز تھا، علمی حوالے سے ہر حوالے سے وہ اپنا حق ادا کر کے گئے ہیں، لیکن میں بھی تو حضور کی بات کر رہا ہوں، بابا سے بولا سارے بولیے ذرا سبحان اللہ، آپ کے زور کو سلام ہو سکے۔ حضرات غور فرمائیے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک احسان جتلا رہا ہوں، وہ کون سا ہے؟ فرمایا غور کر، رب نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے انہیں شان والا رسول عطا فرما دیا، اور یہ شان والا رسول عطا فرما دیا۔ وہ اتنے احسان کرنے والا احسان نہ جتلائے، لیکن اس پر احسان جتلائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، اس کائنات میں تشریف آوری ہوتی ہے، خالق کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل ایمان کو احسان جتلا رہا ہے۔ فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، حالانکہ حضور تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے۔ توجہ، حضور تو سارے کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، ہر زمانے کے لیے مصطفیٰ نبی، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، ایسے ہی ہے، ہر ایک کے لیے رسول بن کر آئے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخر والوں کے لیے مصطفیٰ نبی بن کر تشریف لائے، رسول بن کر تشریف لائے، رحمت بن کر سارے جہانوں کے لیے تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں والوں کے لیے نبی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا تو مومنوں کو ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ باقیوں کو کوئی ختم کر دیا ہے، فرمایا احسان ان کو جتلایا جانا ہے جو احسان کی قدر بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو احسان فراموش ہو اس کو احسان کیسے جتلایا جاتا ہے؟ آپ مقدر والے لوگوں سمجھ لیجئے، میلاد منانے والا حقیقی مومن ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بد فطرت آدمی ہے، اس کا ایمان سے اور رسول اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری پر جناب والا خوشی کا اظہار نہ کر سکے، اللہ کے اس احسان کو یاد نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرے حضور کی آمد پر۔ ارے جو شکر کرنے والا ہے پتہ چلتا ہے رب نے مومنوں کو احسان جتلایا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک ہر زمانے میں مومن ہی رب کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں، مومن ہی ہر دور میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ ارے برادران اسلام ذرا غور فرمائیے نا، 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ مومن ہر حال کے اندر، مومن ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر زبان والا مصطفیٰ کے آنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں، یہ ہر سال محفل میلاد سجا کر کملی والے کی آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگانے والوں، وجہ کیا ہے کیوں نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ باقی بھی تو چکوال والے ہیں، ہر مسجد میں نہیں میلاد منایا جا رہا، ہر گلی محلے والے تو نہیں منا رہے، یہ خوش نصیب چنے چنائے لوگ ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک جواب یہی آتا ہے رب نے احسان بھی مومنوں پر کیا ہے، رب کا شکر بھی ہمیشہ مومن ہی کرتے آ رہے ہیں، اور ہر مومن یہی نعرہ لگاتا جا رہا ہے، ہر ایک کو بلا کر یہ دعوت دیتا جا رہا ہے، یہ پیغام محبت دیتا جا رہا ہے کہ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا سارے مل جو اس کے ساتھ کہ مومنو خوشیاں مناؤ، کملی والا گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا
والا گیا. اب آئیے میں دوسرے پیرائی کے اندر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیش انبیاء کرام تشریف لائے. 313 رسولان عظام تشریف لے کر آئے. ہر نبی اپنی جگہ شان والا, ہر نبی اپنی جگہ مقام والا, ہر نبی اپنی جگہ عزت والا ہے, ہر رسول شان اور عزت اور مقام والا ہے. لیکن برادران اسلام جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیش آتے رہے. رب نے کسی کے آنے پر بھی احسان نہیں جتلایا ہے. یہ نہیں فرمایا زمانے والوں, رب نے احسان فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا کر دیا ہے. اے زمانے والوں تم پر احسان ہوا. عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے, موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے کر آئے, اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لے کر آئے. جناب والا کوئی اور پیغمبر تشریف لائے. نانا میرا بھائی 1.25 لاکھ پیش آتے رہے. رب نے احسان نہ جتلایا. ہاں احسان جتلایا جا رہا ہے تو صرف آمنہ کے لال کے آنے پر احسان جتلایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سارے شان والے. کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کا جانتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام رب کے پیغمبروں میں وہ عظیم اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کو رب نے خود فرمایا پیارے تو میرا خلیل ہے. بولیے تو میرا, بولو سارے چکوال والوں معروف نہ رہو, تو میرا خلیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, لیکن فرمایا ابراہیم تشریف لائے تو احسان نہ جتلایا. بولا کیوں؟ فرمایا یہ ساری شانوں والا ہے, سارے مقام والا ہے, رب نے بڑی عزت دی ہے, میں نے اپنا خلیل بنایا ہے. لیکن فرمایا یہ تو خلیل ہے نا, خلیل کا مقام اور ہے, خدا کی بارگاہ کے اندر حبیب کا مقام اور ہے. شان والے تو سارے ہیں, لیکن فرمایا یہ خلیل ہے اور میں نے اپنے محبوب کو حبیب بنا کر بھیجا ہے. علماء تشریف فرما ہے خلیل کا معنی بھی دوست ہے اور حبیب وہ بھی دوست ہوا. تو یہ دونوں دوست ہیں. یا اللہ خلیل ہے تو وہ بھی تیرا دوست, یہ حبیب ہے یہ بھی تیرا دوست. تو جب دونوں دوست ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ ایک پر احسان جتلایا جا رہا ہے, ایک پر احسان نہیں جتلایا جا رہا. میں نے پچھلے دن اپنے پیر کامل شہزادہ سلطان بہو علامہ پیر سائیں محمد ندیم سلطان القادری آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا. سائیں نے اس پہ گفتگو فرمائی, بس وہ آپ کا جملہ تھا, آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پیر کامل فرماتے ہیں کہ ابراہیم پاک کو بھی دوست بنایا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوست بنایا. یا اللہ ایک دوست کے آنے پر احسان نہیں جتلایا جا رہا, ایک کے آنے پر احسان جتلا رہا ہے. فرمایا کائنات والوں خلیل کا مقام اور ہوتا ہے, حبیب کا مقام اور ہوتا ہے. اور سمجھ نہیں آئی, اب سب لو چکوال والوں کیا جملہ فرمایا. فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے کہ بندہ ہو کر رب سے پیار کرے, جو بندہ ہو کر رب سے پیار کرے, رب اس کے پیار کو قبول فرما کر اپنا خلیل بنا لیتا ہے. جب بندہ رب سے پیار کرے وہ خلیل ہوتا ہے, رب ہو کر جب بندے سے پیار کرتا ہے تو اسے حبیب اللہ کا مقام ملتا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام آئے, خلیل ہے لیکن احسان نہ جتلایا. حبیب آئے تو کائنات میں احسان جتلایا. ہر ایک شان والا ہے. آپ کو پتہ ہے جناب یوسف علیہ السلام بھی بڑے شان والے ہیں. بولو سارے سبحان اللہ. بڑی شان والے ہیں, مقام والے ہیں, ہر عزت ان کی باکمال ہے, ہر عزت, ہر شان, ہر مقام, ہر منصب عزت والا ہے. لیکن غور فرمائیے جناب یوسف پاک کا ذکر جب بھی آتا ہے نا تو 1.25 لاکھ نبیوں میں سے حسن سب سے سرے فہرست آتا ہے. ہر نبی حسن والا ہے, لیکن جناب یوسف علیہ السلام کا حسن لاجواب ہے. آئے تشریف لائے دنیا میں, رب نے نہیں فرمایا اتنا
اتنا حسن والا نبی دیا ہے، احسان کیا ہے. یا اللہ اتنا حسین آیا تو احسان نہ کیا. حضور آئے تو فرمایا احسان کر دیا. فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے یوسف بھی بڑا حسن والا ہے، لیکن حسن مصطفیٰ کے پوچھنا چاہتا تو جناب یوسف سے پوچھ. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ فرمایا اگر یوسف کا ذکر ہے، بڑے حسین ہیں، بڑا اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے. فرمایا وہ بھی شان والے ہیں، آئے ہیں. رب نے اتنے حسین کے آنے پر احسان نہ جتلایا، جب مصطفیٰ تشریف لائے تو احسان جتلایا. یا اللہ اتنا حسین. فرمایا تم نے حسن مصطفیٰ نہیں دیکھا؟ وہ کتنا ہے. اگر جناب یوسف اتنے حسین ہیں تو آپ کو کیا خیال ہے جب شب معراج میرے سرکار تشریف لے کر جاتے نا آسمانوں پر، آسمانوں پہ تشریف لے کر کے سیر کرتے جا رہے ہیں، انبیاء سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے. ملاقاتوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات. میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب یوسف، اللہ نے آپ کو بڑا حسن عطا فرمایا. دنیا والے آپ کے حسن کے بڑے تذکرے کر دیے، اللہ نے بڑا حسن آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے. اے اللہ کے پیغمبر ذرا بتائیے تو صحیح، ہر جنب آپ کے حسن کے تذکرے ہیں، آج ملاقات میرے ساتھ ہے، ذرا بتائیے میرا حسن کیسا ہے. تو غلام ہوئے، نہ کلمہ پڑھنے والے امتی تو امتی ہوئے، صحابی تو صحابی ہوئے، اہل بیت تو اہل بیت ہوئے، اولیاء تو میرے نبی کے امتی جو ہوئے انہوں نے تذکرے کیے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام سے پوچھئے، آپ سے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف، اللہ نے آپ کو اتنا حسن دیا، مشرق و مغرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و آپ کے حسن کے تذکرے اور جانب ہو رہے ہیں. ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا حسن بھی کیسا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کیسے بنایا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ جوڑ کر عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں کون ہوتا ہوں جو حسن مصطفیٰ کی بات کروں. اللہ نے مجھے کیا حسن عطا فرمایا، آپ کو کیا حسن عطا فرمایا ہے. گویا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے میرے سرکار کی بارگاہ کے اندر جو جملہ کہا وہ کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا. فرمایا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی بے شک اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، لیکن پیارے آقا آج آپ کا دیدار کر کے پتہ چل رہا ہے حسن یوسف کیا ہے اور حسن مصطفیٰ کیا ہے. گویا کہ زبان حال سے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ بے شک زیادہ تشریف لائے ہیں. اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن اللہ نے جناب یوسف کے آنے پر احسان نہ جتلایا. ہاں احسان جتلایا تو جناب یوسف کے بھی نبی پہ آنے پر احسان جتلا دیا ہے. فرمایا کائنات والوں مصطفیٰ وہ حسین ہے جن کے آنے پر رب احسان جتلا رہا ہے کہ اگر جناب یوسف کو حسن مل رہا ہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہی عطا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کے آنے پر احسان نہیں، لیکن حضور تشریف لائے تو پھر احسان جتلایا جا رہا ہے. اب آئیے ایک اور پہرائی کے اندر بات چند منٹ حاضری پیش کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ حضرات، کیا انداز ہے کہ کسی نبی کے آنے پر احسان نہ جتلایا، کسی اور نعمت کے عطا کرنے پر احسان نہ جتلایا، حضور کی آمد پر احسان جتلایا. تیسری بات سنیے، حضور کے آنے پر کیوں احسان جتلایا؟ فرمایا کائنات والو میرا محبوب آیا ہے، تمہیں اپنا مقام کا پتہ چلا ہے.
آپ سمجھے نہیں اس بات کو؟ آج علماء سے آپ سنتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے چہرے کو جو مسکرا کر دیکھتا ہے نا، رب حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بولیے ہے؟ اگر یہ عزت کا تاج باپ کو ملا ہے تو بولیے کس کے آنے میں ملا ہے؟ میرے سرکار نے آ کر یہ مقام دیا۔ ماں وہ تھی جس کو منڈی میں بیچا جاتا تھا، استغفر اللہ، ماں کو منڈی میں بیچا جاتا تھا، بولی لگائی جاتی تھی۔ آج جیسے آپ کے چکوال میں، گرد و نواح میں جانوروں کی منڈی لگتی ہے نا منڈی، کہیں سبزی کی منڈی لگتی ہے، کہیں فروٹ کی منڈی لگتی ہے، کہیں کسی اور اناج کی منڈی لگتی ہے، مختلف جگہوں پر منڈیاں لگتی ہیں۔ عرب میں کئی ایسے مقام ہوتے تھے جہاں منڈی لگتی تھی، وہاں جانور نہیں بیچے جاتے تھے، جانور نہیں خریدے جاتے تھے، وہاں سبزیاں پھل فروٹ نہ بیچے جاتے نہ خریدے جاتے تھے، بلکہ وہاں ماؤں کو بیچا جاتا تھا اور کسی کی ماں کو خریدا جاتا تھا۔ ایسی منڈیاں بھی لگتی تھی، لیکن ادھر رب کا احسان عظیم بن کر آنے والا مصطفیٰ جلوہ گر ہوا، سبحان اللہ، حضور تشریف لائے۔ پھر وہ ایک انداز تھا کہ ماں کو بیچا جا رہا ہے، کوئی جناب والا ماں کو منڈی میں لے جا کر بولی لگاتا ہے، لوگوں کوئی ہے میری ماں خریدنے والا؟ کوئی جناب والا ماں کو اپنی نوکرانی بنا لیتا تھا۔ کوئی کس انداز کے ساتھ ماں کی تذلیل ہو رہی تھی، ماں کے پر ظلم کیا جا رہا ہوتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا احسان عظیم بن کر آنے والے تشریف لائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب کا احسان عظیم بن کر آئے۔ سرکار نے فرمایا اے کائنات والو، ماں کو منڈی میں نہ بیچو، ماں کو نوکرانی بنا کے گھر میں نہ رکھو، بلکہ فرمایا جو میرا غلام، جو میرا امتی اپنی زندگی کے اندر جنت تلاش کرنا چاہتا ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، اگر جنت تلاش کرنا چاہتا ہے تو فرمایا ماں کے قدموں میں تلاش کر لیا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت تلاش کرنا چاہتا ہے ماں کے قدموں میں تلاش کر لیا کر۔ وہ جنت جو جناب والا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ جنت ہے، صدقے جو میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، ارے وہ جو جنت اتنی بلند و بالا ہے، اس جنت کو اٹھا کر تیرے گھر میں رہنے والی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ارے فرمایا کائنات والو، کیا رب کا یہ احسان نہیں ہے؟ جو ماں کو منڈی میں بیچا جاتا تھا، مصطفیٰ رب کا احسان بن کر آئے، آمنہ کے لال لے آ کر کائنات کو بتا دیا دنیا والو، اگر کوئی نبی بھی کائنات میں آ رہا ہے تو ماں کے پیٹ سے ہو کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ماں کو جناب والا نوکر سمجھا جا رہا ہے، برادران اسلام بہن کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جا رہا ہے، بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ ارے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، وہ جناب والا بیٹیاں ساروں قطار روتی جا رہی ہیں، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے میرے مولا ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم دنیا میں آتی ہمیں زندہ دفن کیا جاتا ہے، ہمیں قتل کر دیا جاتا، ہمارا سب سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے، صدقے جو رب کا احسان عظیم بن کر آنے والا مصطفیٰ تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جناب والا بچیوں کی عزت کو کیسے 4 چاند لگائے، تاریخ والے لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لایا کرتے میرے حضور کی بارگاہ کے اندر، آمنہ کا لال اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے پڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال فرماتے تھے، اور جناب والا ماتھے پر بوسہ دے کر مصطفیٰ کائنات والوں کو بتایا کرتے تھے، اور دنیا والوں بیٹیوں کو دفن نہ کرو بلکہ بیٹیوں کو عزت دینے والا مصطفیٰ آ گیا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس کو اللہ 2 یا زیادہ بچیاں عطا کرے گا
وہ ان کی پرورش میری سنت سمجھ کر کرے، جوان کر کے شادی کر کے رخصت کرے گا۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ میرا امتی بچیوں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ یوں مل کر جنت کے اندر جائے گا جیسے محمد کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پوچھئے ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی اور سچے مومنوں کی سچی ماں۔ میں نے کیوں کہا یہ سچے مومنوں کی سچی ماں ہے؟ اس لیے کہ جو ماں پہ بھونکے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ سچا نہیں ہوتا بیٹا جو ماں پہ بھونکے۔ اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ عزت والی ہیں جس کو مومنوں کی ماں رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اتنی دلی سبحان اللہ، چکال میں اتنی دلی سبحان اللہ اس بات پہ بابا سے بولا سارے بولا سبحان اللہ یار۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں حاضر سرکار نے بیان فرمایا 2 بچیوں کی کفالت کرنے میرے ساتھ۔ ایک جب ایک پر سرکار رکھے نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مائی صاحب نے پوچھا تو حضور نے فرمایا جو ایک کا وال وہ بھی میرے ساتھ۔ مائی صاحب اپنی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو آئے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ اس میں رونے کی بات کیا ہے، کیوں روئی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے آپ کی اولاد نہیں تھی، جب سرکار نے پوچھا نا کہ عائشہ کیوں روتی ہو تو مائی صاحب نے آنکھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 یا زیادہ بچی ہوں، جس کی ایک ہو وہ تو آپ کے ساتھ جائے گا، تو یا رسول اللہ جس کی ہو ہی نہیں، بیٹھے ہو جس کی اگر اولاد ہو ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ سنے کے چکوال والوں میرے رسول نے کیا جملہ فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ میلاد کی خوشی میں خوش رہنے والوں ذرا غور کرنا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ رو نہیں، جو 2 یا 2 سے زیادہ بچیوں کی کفالت کرنے والا وہ بھی میرے ساتھ، جو ایک ہی بچی کی کفالت کرنے والا وہ بھی میرے ساتھ، تیرا ثواب ہے جس کا کوئی نہیں ہے۔ تو عائشہ جس کا کوئی نہیں ہے اسی کا تو محمد سہارا بن کر کائنات میں آیا ہوگا، اللہ جس کا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کو میں آسان سمجھاؤں آپ کو، اس فقیر کی بارگاہ میں چلتے ہیں جس کے ٹکڑے صبح و شام مجھے نصیب ہو رہے ہیں۔ آئیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو لجپال غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ میرے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی سہارا کوئی نہیں ہے اس کا میں سہارا بن کر، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں سہارا بن کر آ گیا ہوں۔ اسی پر میرے پیر کامل فرماتے ہیں بے بسم اللہ یہ عارف کی بات نہیں ہے، عارفوں کے سلطان کی بات ہو رہی ہے، یہ عارفوں کے سلطان کا کلام ہے۔ تو اسی محبت کے ساتھ آواز بلند ہو رہی ہے سارے سبحان اللہ ہے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں بے بسم اللہ اس میں اللہ دا دیوی کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، یہ جناب والا ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا محدث ترین
مولوی نے شروع کیا، بریلویوں کے نہاج شروع کر دیا۔ احمد رضا بریلوی سے پہلے کسی نے یہ نہیں پڑھا ہوا تھا، وہاں تو جناب نماز کے اندر بس درود پڑھا جاتا تھا، نماز کے اندر سلام پڑھا گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ جب آیت درود پڑھی گئی، کسی نے درود پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا امام احمد رضا 100 سال پہلے آئے ہیں، ذرا غور تو کر، امام احمد رضا کو دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں۔ 400 سال پہلے جانے والا عربوں کا سلطان سلطان پو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے کائنات والو غور کرو، یہ اذان سے پہلے، یہ اذان کے بعد، دعا سے پہلے، دعا کے بعد، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بلند آواز کے ساتھ، آہستہ آواز کے ساتھ، یا رسول اللہ کی ندا کے ساتھ صلاۃ و سلام۔ فرمایا اس کی حد نہ لگایا کرو، ہر ذکر کی، ہر عبادت کی حد لگا لو، یہ اتنی مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہم نے عبادت اتنی مرتبہ کرنی ہے۔ فرمایا جب درود و سلام کی باری آئے، حضرت امام احمد رضا نہیں بلکہ وہاں سے پہلے بھی یہی بیان کرتے جا رہے ہیں، 400 سال پہلے آنے والے سلطان بہو بھی فرماتے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اب غور کر لے حضور کیسے پڑھنا ہے۔ فرمایا حد نہیں لگانی، حد مقرر نہیں کرنی، بلکہ جب درود و سلام پڑھنا ہے تو پھر حدوں بے حدیں درود نبی تے اوے جس دا ایڈے پسارا اب آئیے ذرا اس جملے پہ جس میں میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا۔ حضرت پیر بہو فرماتے ہیں میں قربان تینا تھیا حضرت بہو او جنا ملیا نبی سہارا اللہ اکبر، کیا بات ہو رہی تھی یا رسول اللہ، یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ ہمیشہ اسی نعرے کی مستی میں مست رہیے۔ اور فرمائیے گا کیا میں کہہ رہا تھا، ایک بچی کو جینے کا حق دیا تو بولو کس نے دیا؟ آمنہ کے لال نے دیا۔ بولو سارے کس نے دیا؟ حضور نے آ کر دیا۔ ماں کو ماں کا مقام ملا، باپ کو باپ کا مقام ملا، جس کو جو مقام ملا ہے وہ یہ صدقہ آمنہ کے لال کے میلاد کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا تم تو وہ تھے جو ماں کو منڈی میں بیچ رہے تھے، تم تو وہ تھے جو بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، تم تو وہ تھے جو باپ کو نوکر بنا رہے تھے، تمہیں یہ عزتوں کے تاج ملے ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے میں ملے ہیں۔ جو ایسا شان والا رسول ہے، جب وہ کائنات میں جلوہ گر ہوا تو کیا خیال ہے رب کا احسان ہوا یا نہ ہوا؟ احسان عظیم ہوا یا نہ ہوا؟ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پر جن مومنوں پر رب نے احسان کیا، وہ 1400 سال سے مومن آج بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن منا رہے ہیں۔ جس بھی حوالے سے دیکھیں، میرے حضور کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں، میرے حضور کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں، جہاں جہاں حضور تشریف لائے۔ بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسے حضور ہیں، رب ذوالجلال کا احسان عظیم بن کر تشریف لائے۔ تو آئیے، آج ضرورت ہے کس چیز کی؟ ہم سال کی انتظار نہ کریں کہ سال کے بعد میلاد منائیں گے، سال کے بعد کوئی بینر چھپے گا تو میلاد ہوگا، نہیں،
ہم پر رب نے اتنا بڑا احسان فرمایا حضور کے آنے پر. ہم ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے نہیں، ہر دن نہیں، ہر گھنٹے نہیں، بلکہ ہر لمحے حضور کا میلاد منایا. ہر لمحے حضور کا میلاد منایا. سال کی انتظار نہ کریں، یہ تو شفقتیں ہیں، تشریف لاتے ہیں، محبت عطا کرتے ہیں، لیکن آپ انتظار نہ کریں بلکہ پڑھیے، ہر لمحے حضور کا ذکر کریں. حضور کا میلاد یہی ہے، اٹھو تو صلاۃ و سلام پڑھو، اٹھو تو میرے نبی کے نام کے نعرے لگو. یہ دیکھیں نا کیسی یہ خوبصورت آواز ہے جو آج روڈوں پہ بھی گونج رہی ہے، جو گلیوں بازاروں میں بھی گونج رہی ہے، جو جدھر جدھر سے آتا ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ ہر لمحے پر اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں. تو ہر حوالے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہر حوالے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. میرا مالک میری آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انتہائی میں حضور قبلہ جگر گوشہ شیخ القرآن علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، علامہ عرب شہزاد رضوی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. آپ نے شفقت فرمائی، مجھے اس لائق سمجھا، آج حکم فرمایا، آپ کی زیارت بھی ہوئی، آپ کے سامنے حضور کا ذکر پاک کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. میرا مالک میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا